الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے، اور یہ بتاؤ کہ تمہاری سماعتیں اور تمہاری بصارتیں کس کی ملکیت میں، کس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور یہ بھی بتاؤ کہ کون مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور پھر زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، سارے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ فَقُلْ، پھر آپ فرما دیجئے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم پھر بھی اس کی ناراضگی سے بچتے نہیں ہو اور اس کی رضامندی کے لیے کوشش نہیں کرتے، تم پھر بھی اس سے ڈرتے نہیں، کیوں نہیں ڈرتے؟ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر بھی تم اس سے ڈرتے نہیں۔ یہ آیت نمبر 31 ہے سورہ یونس کی، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بات کئی دفعہ دہرائی جا چکی کہ سورہ یونس دراصل عقیدے کی صورت ہے، بنیادی طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ ایک مخاصمہ ہے، اور جب مخاصمہ بالمشرکین کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں اس کا ذکر بھی ہے، اور اس کو باطل بھی ٹھہرایا گیا ہے، اس کے خلاف دلائل بھی دیے گئے ہیں، ان کو صحیح عقیدے کی طرف آنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خرابیوں کو بہت وضاحت سے پیش کیا گیا ہے جو ان کے عقیدے کی خرابیاں ہیں۔ یہاں جو آیت نمبر 31 سے آن ورڈز، خاص طور پر یہ جو 3 آیات ہیں 31 سے 33 تک، یہ خاص طور پر یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا، اور مشرکین مکہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے جہنمی ہونے کی نوید قرآن نے سنائی ہے، گویا رجسٹرڈ جہنمی ہیں، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ لوگ تاریخ کے مشرکوں میں سے بدترین مشرک ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کو دعوت دیتے ہوئے، ان کو عقیدہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے ان کا اپنا عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کا عقیدہ دراصل تھا کیا۔ اور یہ صرف یہاں نہیں بیان ہوا سورہ یونس کی آیت نمبر 31 کے اندر، بلکہ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر یہ ان کا عقیدہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ مثلا سورہ عنکبوت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہاں تو الفاظ ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ ان قریب یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ وہاں الفاظ ہے فَلْيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ان کا لازماً یہ جواب ہوگا، لازماً یہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، وہاں سورہ عنکبوت کے اندر پھر الٹے کدھر پھیرے جاتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ اکبر، اور یہ کئی مقامات پر سورہ مومنون کے اندر بھی بیان ہوا، سورہ زخرف کے اندر بھی بیان ہوا، یہاں سورہ یونس میں بھی، تو یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔
کہ وہ لوگ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھیں کہ رزق کون دیتا ہے آسمانوں سے زمین سے، اللہ۔ ان سے پوچھیں کہ ساری کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے، اللہ۔ ان سے پوچھیں کہ یہ جو سورج چاند ستارے ہیں یہ کس کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کے۔ جب یہ سب کچھ یہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے، پھر بھی تم جاتے کدھر ہو، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وہاں فرمایا، پھر الٹے کدھر پھرے جاتے ہو۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ، اور بالکل انہونیاں کرنے والا بھی اللہ، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ وہ زندوں سے مردے کو نکال دیتا ہے، مردے میں سے زندے کو نکال دیتا ہے، یہ ایک تو عملاً جو انسان کی تخلیق کا عمل ہے، یہ اس کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے کہ انسان سے ایک مادہ نکلتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، اور اس مردے سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے وہ پھر زندہ انسان کے اندر سے وہ مردہ مادہ نکلتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ انہونی، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ پتھر سے کیڑے کو پیدا کرنے والا، اور یعنی بالکل جہاں زندگی کی کوئی علامت نہ ہو وہاں سے بھی زندگی پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے۔ جب خالق وہ ہے، جب مالک وہ ہے، جب رب وہ ہے، تو پھر ان کے عقیدے میں فرق کیا تھا، مسئلہ کیا تھا ان کے عقیدے میں؟ وہ کون سی بات تھی جو ان کو جہنمی بناتی ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو ان کو مشرک بناتی ہے؟ یہ تو خالص توحید کا عقیدہ ہے کہ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، مدبر کائنات بھی اللہ، گویا وہ اللہ کی ربوبیت کے بھی قائل تھے، اللہ کے اسماء و صفات کے بھی قائل تھے۔ صرف ایک چیز تھی جو ان کی زندگیوں میں مفقود تھی، وہ کیا تھی؟ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، یا اس کو دوسرے معنوں میں کہیں کہ دوسرے لفظوں میں توحید فی العبادت، کہ وہ سارے کام جو صرف اللہ کے لائق شان ہیں وہ مخلوق کے بھی لائق شان سمجھتے تھے، وہ مخلوق کے لیے بھی روا رکھتے تھے۔ بس یہ فرق تھا کہ جو چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ سننے والا صرف میرا اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے اور بھی سننے والے، ہم بتوں کے آگے جاتے ہیں، ہم مورتیوں کے آگے جاتے ہیں، ہم ان کو سناتے ہیں، ہماری ان کے آگے ہے، ان کے اللہ کے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر، اور خاص طور پہ دو مقامات، ایک تو آیت نمبر 18 سورہ یونس کی جو ہم پڑھ آئے ہیں، اور ایک آیت نمبر 3 سورہ زمر کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے وہ جو ڈیفیکٹ تھا ان کے عقیدے میں، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حالانکہ عقیدہ تو اور دین تو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، الا للہ الدین الخالص، دین تو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بندگی تو اللہ کی کرتے تھے، لیکن وہ ساتھ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، ساتھ مخلوقات میں سے بھی بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا کیوں کرتے ہو؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر جو ہم پڑھ آئے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہم ان کو یہ نہیں مانتے کہ یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے اور اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم بتوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ ہے ان کے عقیدے کا فرق، یہ ہے ان کے، یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ایک نہیں مانتے تھے۔ اور اسی طرح جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، جیسے اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی نہ ماننا شرک کا باعث ہے، بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ امت سے اخراج کا باعث ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا وہ تو امتی ہی نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے الا من ابا، جو خود انکار کر دے اس کا میں کیا کر سکتا ہوں. من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود کون انکار کرتا ہے بھلا؟ فرمایا سادہ سی بات ہے، من اطاعنی فدخل الجنہ، جو میری بات مان لیتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ امتی ہے. میری نہیں مانتا، من عصانی، مجھے بے شک مانتا رہے، میری بات نہیں مانتا، فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یا میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا. تو یہ عقیدہ ہے دراصل جو آیت نمبر 31 میں بیان کیا گیا، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ مشرکین اللہ ہی کو رب سمجھتے تھے، اللہ ہی کو کرنے والا سمجھتے تھے، اللہ ہی کو بھرنے والا سمجھتے تھے، اللہ ہی کو بگڑی بنانے والا سمجھتے تھے. وہ تو بڑے خالص عقیدہ رکھتے تھے، وہ کسی اور کو کرنی بھرنی والا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ بگڑی بنانے والا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے. بس وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کرتا ہے. فسیقولون اللہ، آخر میں فرمایا امن یملک السمع والابصار، تمہاری سماعتیں اور بصارتیں یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ اکبر. اور زندوں میں سے مردوں کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جتنے بھی امور سر انجام پا رہے ہیں ان کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ ان کی پلاننگ، اتنی بڑی کائنات کی پلاننگ کس نے کی ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. اللہ اکبر. گویا فکر کی توحید ان کے اندر تھی، عمل کی توحید نہیں تھی، کردار کی توحید نہیں تھی. اس توحید کو انہوں نے کردار نہیں بنایا تھا. اقبال نے یہی تو کہا ہے اپنی نظم، ایک چھوٹی سی نظم اقبال نے لکھی ہے توحید، اس میں وہ کہتا ہے زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. یہ تو انسان کی طاقت ہوا کرتی تھی. انسان جب توحید کو اپنے کردار کے اندر رچا بسا لیتا ہے تو یہ تو انسان کی ایک قوت بن جاتی ہے. مسلمان ایک قوت بن کے ابھرتے ہیں، ان کو پھر کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی اور سے امید نہیں ہوتی. لیکن اب کیا ہے کہ صرف پیچیدگیاں، کلامی مباحث کہ جناب یہ اس طرح ہے چونکہ یہ ہے چنانچہ یہ ہے، صغرا کبرا ملایا، توحید کی باتیں کی اور اس کے اندر مختلف اصطلاحات میں چھپا کے سوائے علمی بحثوں کے کچھ پیچھے رہا ہی نہیں. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اگر آپ اس کو کردار میں شامل نہیں کرتے تو پھر توحید کو نظری طور پر ماننے والے تو مشرک تم سے زیادہ بڑے موحد تھے. نظری طور پر توحید کو مانتے تھے، عملی طور پر نہیں مانتے تھے. لہٰذا اقبال کہتا ہے روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. مسلمان کو خود کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ میرا اصل مقام کیا ہے، کہ اگر جب تک یہ توحید کو اپنے کردار میں نہ لائے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، راستہ ہی کلیئر نہیں. اللہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. یہ فکری توحید آپ لے کے پھرتے رہے کبھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس توحید کو کردار نہ بنا. وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. اللہ اکبر. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام. کسی کو کیا پتا جب تک وہ اللہ کی توحید کو لے کر اپنی قوت نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ان سارے ریچولز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ان ساری ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اسلام کے اندر موجود ہیں، جو اسلام کے نظام عبادات کا حصہ ہے، جب تک آپ اس کو اس عقیدہ توحید کے ساتھ نہیں جوڑتے، اس وقت تک ان سارے امور کا اپنی اپنی جگہ پہ کوئی فائدہ نہیں.
لہٰذا مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، فَقُلْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی اگر یہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے تو تمہارا تو کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحہ تمہیں اللہ کی ناراضگی کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے بچنا ہے، ہر لمحہ تمہیں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے اسے حاصل کرنا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر یہ خیال ہر وقت کسی شخص کو رہتا ہے، ظاہر ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، جس کو معلوم ہے کہ ساری امیدیں، ساری تمنائیں، آرزویں صرف اسی سے جوڑی جا سکتی ہیں، خوف صرف اسی سے وابستہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ تو ہر وقت سوچے گا نا، ہر وقت ڈرے گا نا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ تو ہر وقت چاہے گا کہ وہ میرے سے خوش رہے تاکہ مجھے ساری دنیا آخرت کی وہ جو نعمتیں ہیں اور جو رحمتیں ہیں مجھے ملتی رہے، وہ تو ہر وقت یہی سوچے گا۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کہنے کے باوجود کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، پھر بھی لوگ پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں۔ قرآن بھی یہ سوال کرتا ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، سورہ عنکبوت کے اندر سوال کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب وہ کہتے ہیں اور لازماً ان کا جواب ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، عملی طور پر کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم کیوں نہیں اس مرکزی نقطے پر زندگی گزارتے جو توحید کا تقاضا ہے، اور وہ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی تڑپ، اس دوہرے احساس کا نام تقویٰ ہے۔ التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تو جب اور اس کے مطابق کردار بنتا ہے تو کیوں نہیں تمہارا کردار ایسا؟ فلا تتقون، سوال ہے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، جب تمہیں پتہ ہے کہ سارا کچھ کرنی بھرنی والا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، تو وہی تمہارا مالک حقیقی ہے۔ ربکم الحق، تمہارا حقیقی رب وہی ہے۔ لہذا رب العالمین کو چھوڑ کر جو مخلوقات میں سے کسی کو رب بنانا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ فذالکم اللہ، وہی ہے اللہ، ربکم الحق، سچا رب وہی ہے، سچا مالک وہی ہے۔ جھوٹے مالک، جھوٹے رب، جھوٹے ارباب کا تصور وہ انسان بنا لیتا ہے، یہیں سے تو وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو مالک حقیقی سمجھے، اسی کو روزی رساں سمجھے، تو پھر وہ اسی کے آگے جھکے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس رب کی بندگی کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، تاکہ تمہارے اندر وہ جذبہ آ جائے کہ میں نے اس کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اس کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ یہ جذبہ کب آئے گا؟ جب تمہیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارا خالق و مالک اصل وہی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے ارباب کو، ارباب متفرقون خیر، یہ اتنے سارے چھوٹے چھوٹے جھوٹے رب، یوسف علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، ارباب متفرقون خیر، یہ اتنے سارے جو جھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ بہتر ہے جن کے پاس اپنی کوئی طاقت ہی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں؟ خالق کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا پھر وہ ایک اکیلا اللہ جو زبردست قوت کا مالک ہے، طاقتور ایک ہو، اور اتنے سارے بے طاقتے، بے حیثیت، جتنے مرضی آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بنا لیں، کیا تعلق ان کا، کیا نسبت ان کی خالق و مالک کے ساتھ؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، وہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، حقیقی مالک ہے اور حقیقی روزی رساں ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، جب وہی رب ہے تو پھر جب حقیقت واضح ہو جاتی ہے، حق واضح ہو جاتا ہے کہ حق یہ ہے کہ مالک حقیقی وہ ہے، جب حق واضح ہو گیا تو اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
گمراہی ہوتی. جتنی مرضی خوبصورت آپ ان کو اصطلاحات میں چھپا لیں، جتنے مرضی خوبصورت شوگر کوٹنگ کر لیں اس کے اوپر، جتنے مرضی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کر دیں، جتنا مرضی ساری دنیا کے سامنے ایکسیپٹیبل بنا لیں، جب وہ حق کے علاوہ کچھ ہے نا تو وہ گمراہی ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرماتے تھے، کل محدثۃ بدعہ. ہر وہ چیز جو حق نہیں ہے، جو دین حق کے اندر نہیں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو اس کے اندر، اس حق کے اندر نہیں ہے، جو ایڈیشنل ہے، جو بعد میں شامل ہوئی ہے، جو نئی چیز آئی ہے، وہ حق کے ساتھ اضافہ نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حق کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، حق کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ ہو گئی ہے، اس کے اندر مرج ہو گئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. فماذا بعد الحق الا الضلال. جب حق واضح ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتی ہے. چاہے آپ اس کو اضافہ کہیں، چاہے اس کے اندر نیونیس کہیں، چاہے اس کو آپ انوویشن کہیں، چاہے آپ اس کو جدید تقاضا کہیں، چاہے آپ اس کو اپنا ذوق کہیں، چاہے برادری کا رواج کہیں، اس کا آپ جو مرضی نام رکھ دیں. فماذا بعد الحق الا الضلال. اللہ اکبر. جب اللہ مالک حقیقی ہے تو اس کے علاوہ ایک بھی لنگڑا لولا کوئی بھی تصور رب کا وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. یہ پکا اصول قرآن نے دے دیا. فماذا بعد الحق الا الضلال. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. اللہ اکبر. وہی سوال جو سورہ عنکبوت میں تھا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہاں سوال ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. کدھر الٹے پھرے جاتے ہو؟ پھر جاتے کدھر ہو جب یہ معلوم ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ اکبر. اسی طرح حقت ثابت ہو گیا، کلمۃ ربک، تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی، علی الذین فسقوا، ان گناہ گاروں کی، ان فاسقوں کے حق میں، انہم لا یؤمنون، یہ کبھی مومن ہو نہیں سکتے. اللہ. کس طرح؟ جس طرح یہ شرک نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح اللہ نے ان کے اوپر بور لگا دی. جس طرح یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اب اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو یہ تو اللہ کا قانون ہے، ایک راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے سے اگر تم باز نہیں آتے تو جو اس راستے کا نتیجہ ہے وہ بھی تم سے ہٹ نہیں سکتا. وہ جو اقبال کہتا ہے نا تقدیر کیا ہے، تقدیر وہ کہتا ہے انسان کے اعمال کا نام. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اگر یہ انسان اعمال اللہ کو راضی کرنے والے نہیں کرتا، ایک راستے پہ چل پڑتا ہے. اقبال کہتا ہے تقدیریں کئی ہیں، انسان خود اپنی تقدیر کا انتخاب کرتا ہے کہ میں نے کدھر جانا. جب یہ انتخاب کر لیتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے، اس کا پھر نتیجہ اینڈ پہ لازمی ہے. یہ بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے آج کل یہ واٹر پارک کے اندر واٹر سلائیڈ نہیں بنی ہوتی. جب آپ ایک سلائیڈ کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ میں نے اس سلائیڈ سے جانا ہے، تو بس اس کے بعد تو آپ نے پھسلتے جانا ہے، اسی گڑھے میں جا کے گرنا ہے جس میں وہ سلائیڈ لے کے جا رہی ہے. انتخاب آپ خود کرتے. لیکن جب آپ نے خود کر لیا انتخاب، تو پھر آپ کہیں کہ اب اللہ مجھے اس گڑھے میں کیوں گرا رہا ہے، تو اب یہ اللہ کا کام نہیں ہے، اصل میں کام تم نے خود کیا ہے. جس طرح تم نے اس شرک کو اختیار کرنے میں ہٹ دھرمی دکھائی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ نتیجہ لازمی ہے کہ اس عمل کے آخر پہ ایک گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے. لہٰذا تمہارے قسمت میں اور تمہاری مقدر میں ایمان کوئی نہیں لکھا. اس لیے فرمایا کہ جو اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو خود فاسق ہوتے ہیں، جو خود مشرک ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر اسی طرح جس طرح تمہارا شرک پکا ہے، اسی طرح تمہارے رب کی بات یہ ثابت ہو جاتی ہے کذالک حقت. اسی طرح پھر اللہ کی بات بھی ثابت ہو گئی. جب تم نے اپنا طرز عمل نہیں چھوڑنا تو اس طرز عمل کا نتیجہ کس طرح تم سے ہٹ سکتا ہے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بے ایمان ہی مرو گے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. اللہ اکبر.
اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی جگہوں پہ فرمائی ہے، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے اوپر اللہ کی کا جو عذاب والی بات تھی وہ ثابت ہو گئی۔ کیسے؟ کفر کی وجہ سے۔ جب وہ کفر نہیں چھوڑتے تو کفر کے اینڈ پہ ایک گڑھا ہے، بھئی یہ کہہ لیجئے شرک کے اینڈ پہ ایک گڑھا ہے، اور اللہ کی بندگی کے اینڈ پہ ایک باغ ہے۔ جو اللہ کی بندگی والا ٹریک لے لیتا ہے، اللہ کی عبدیت والا ٹریک لے لیتا ہے، اس کے آخر کے ایک باغ ہے، اس کا نام جنت ہے۔ لہٰذا جو اس ٹریک پہ چل پڑا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو دوسرے ٹریک پہ چل پڑا اس کا لازمی نتیجہ ہے گڑھے میں گر جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، جو خود گناہگار ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اسی طرح پھر اللہ کی بات بھی ثابت ہو گئی، انہم لا یؤمنون، کبھی مومن بن نہیں سکتے۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی پوچھئے حل من شرکائکم، کیا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے تمہارا من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو کسی چیز کو پیدا کرتا ہو پھر اس کے فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کے پر بھی قادر ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کائنات پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، کوئی بھی چیز پیدا کرنا، پیدا بھی کرتا ہو پھر اس کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرتا ہو، اس کے اعادے پر بھی وہ قادر ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارے یہ جو سارے شریک ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ اکبر، اور یہ مکھی نہیں بنا سکتے، اللہ اکبر، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ اس کے لیے ایک سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو جب یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو اتنی بڑی کائنات پر پیدا کرنے والا، سبحان اللہ، اس کو چھوڑ کر آپ پوجا کن کی کر رہے ہو، کن کو رب سمجھے بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوال کیا ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ؟ تو مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اتنے کو طاقت والے ہیں کہ اگر مکھی ان سے کھانا کھا رہے ہوں اور مکھی ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے لے جائے، کوئی چیز چھین کے لے جائے، مکھی کوئی چیز ان سے لے جائے تو یہ سارے مل کے اس سے چھین نہیں سکتے، مکھی سے واپس لے۔ اللہ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، یہ اس مکھی سے وہ واپس نہیں لے سکتے جو مکھی اتنا ذرہ کھانے کا اس کو لے کے اڑ جاتی ہے۔ طاقت تو یہ ہے، حالات تو یہ ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کہتا ہے کہ مانگنے والا بھی بودا اور کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بودا اور کمزور۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ تو ان سے پوچھو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جو پیدا بھی کرے ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ بھی کرنے پر قادر ہو؟ قل، آپ پھر خود ہی فرما دیجئے، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، صرف اللہ کی ذات ہے جو کائنات کو جس نے پیدا بھی کیا ہے اور اس کا اعادہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب وہ صرف اللہ ہے تو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کدھر الٹے پھرے جاتے ہو جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کس طرح قرآن نے سمجھا کے عقیدہ توحید کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، یہ بھی سوال پوچھ لیجئے لگے ہاتھوں کہ بتاؤ کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف لے جائے، حق کی طرف ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ پھر خود ہی بتائیے، قل اللہ یہدی للحق، اللہ حق کی طرف رہنمائی دیتا ہے، اللہ حق کی طرف لے جاتا ہے۔ ہدایت، جتنے بھی ہدایت کے معنی ہیں، ہدایت کا معنی راستہ بھی ہے، ہدایت کا معنی راستہ دکھانا بھی ہے، اس ہدایت کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا اور لے جانا بھی ہے منزل مقصود تک۔ یہ سارے کام سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ قل اللہ یہدی للحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مخلوق کسی کو ہدایت دے سکتی ہی نہیں، ہاں اللہ کسی کی ہدایت کا سبب بنا دے تو الگ بات ہے۔ فرمایا قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اصل میں حق کے سارے راستے کھولتا ہے اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ، حق کی طرف لے کے جاتا ہے اللہ۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اب یہ بتاؤ جو ایک ہستی ہے جو حق کی طرف لے کے جانے والی ہے، احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، ایک طرف وہ ہے جو حق کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوسری طرف وہ ہیں لا یہدی الا ان یہدی، جو خود بھی سیدھے رستے پر نہیں چل سکتے جب تک کوئی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر نہ چلائے، خود کوئی ان کو لے جائے تو وہ چلے جاتے ہیں وگرنہ وہ جا نہیں سکتے، خود جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، یا اللہ اس بات کا لائق ہے جو اصل میں ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ افمن یہدی الی الحق، جو ہدایت دینا اور حق کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے ہستی، وہ اس حق کو، وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، امن لا یہدی الا یہدی، یا پھر وہ جو خود نہیں جا سکتا۔ یہ جو یہدی ہے نا، یہ اصل میں یہتدی تھا، اس کی مختلف قرأتیں آئی ہیں۔ زجاج نے اپنی کتاب معانی القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس کی 5 قرأتیں، بہرحال اصل میں یہ یہتدی تھا، اور یہتدی میں تا مدغم ہو گئی دال کے اندر اور وہ اس کے اندر تشدید آ گئی، تو یہ یہدی بھی پڑھا جاتا ہے، یہدی بھی پڑھا جاتا ہے، بعض قرآتوں میں یہدی ہی ہے، تو اس کا معنی خود جانا ہے، اور جب آپ اس کو یہتدی سے لیں گے، باب افتعال سے لیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا بتکلف جانا، یعنی اپنی ساری کوشش بھی کر لے تو وہ جا نہیں سکتا، اگر اس کو باب افتعال سے لیں گے، اور یہ یہتدی سے تاکہ ادغام کے ساتھ یہدی بنا، اللہ اکبر، کہ وہ اپنی پوری کوشش کر لے۔ امن لا یہدی، جو خود جا ہی نہیں سکتا ساری ایفرٹ پٹ کرنے کے باوجود، الا یہدی، کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے تو الگ بات ہے، اس کو آپ اللہ کے مقابلے میں سمجھے بیٹھے ہو کہ اس کی پوجا کرنی ہے، اس کو رب بنائے بیٹھے ہو، یا وہ باتیں جو خوف اور امید کے حوالے سے صرف اللہ کے لائق شان ہے تم ان سے امیدیں بنائے بیٹھے ہو۔ یہ کمپیریزن اللہ کر کے بتاتا ہے کہ باز آ جاؤ شرک سے، فما لکم کیف تحکمون، تم کیسے لوگ ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو، کوئی عقل سے کام لے لو۔ اللہ اکبر۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اب یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ پہلے تو سوال تھا، حیرانگی کا اظہار تھا، تعجب کا اظہار تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتا ہے، خود ایکسپلین کرتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ عقل سے کام لیں گے، کچھ سوچیں تو ان کو سمجھ آئے نا، اللہ نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، لیکن اس شعور کو کام میں نہیں لاتے، اللہ کی وحی کی طرف نہیں آتے، اس ڈیوائن ٹریڈیشن آف نالج کی طرف نہیں جاتے، بلکہ یہ خود کریٹ کرتے ہیں نالج۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ گمان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، جو خیال آ گیا بہو ادھر جانا۔ ظن جو ہے اصل میں کہتے ہیں خیال کو، اچھا بھی ہو سکتا ہے خیال، برا بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ظن یقین کے معنوں میں بھی ہے اور ظن گمان کے معنوں میں بھی ہے۔ جب یہ یقین کے معنوں میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر پختگی ہوتی ہے اور پازیٹیوٹی ہوتی ہے، اور جب یہ گمان کے معنوں میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر پختگی بھی کوئی نہیں ہوتی
اور اس کے اندر پوزیٹیوٹی بھی کوئی نہیں ہوتی، یہ ہوتا بھی نیگیٹو ہے۔ انسان کے اندر بہت سارے گمان آتے ہیں ذہن کے اندر، اچھے گمان بھی آتے ہیں، برے گمان بھی آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم، سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ گمانوں کے پیچھے چلنے سے بچو، اس لیے کہ یہ تو بہت سارے گمان تو گناہ، سارے گمان گناہ نہیں ہوتے، اچھا گمان گناہ نہیں ہوگا، اللہ پر یقین اس کو بھی ظن کہہ سکتے ہیں۔ لہذا قرآن میں یہ کم و بیش 9 مقامات پر الظن جو ہے وہ گمان اور اس غلط خیال اور کمزور خیال کے طور پر، کمزور خیال کے معنوں میں استعمال ہوا ہے الظن کم از کم 9 مقامات۔ اس میں ایک مقام جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 116 ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ یہ بڑا ہی ایک معروف اللہ کا ایک فرمان ہے جو مختلف مقامات پہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون وان تتبعون الا الظن، اللہ اکبر۔ جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 66 جو آگے آئے گی اس میں بھی یہی فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 148 اس میں بھی یہی فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 116 اس میں بھی یہی فرمایا۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 کے اندر تظنون باللہ الظنون، جب وہ حالات خراب ہوئے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر تو تمہیں طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے، یعنی جب وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہیں عجیب و غریب گمان آنے لگے اللہ کے بارے میں کہ ہم سچے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، جو مختلف باتیں تمہارے ذہن میں آنے لگی، گمان، خیالات، یہ سب۔ اور قرآن نے اکثر جگہ پہ تخرصون اور یخرصون کے ساتھ ظن کو استعمال کیا ہے، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون وان تتبعون الا الظن، کہ وہ ظن کے علاوہ کسی اور، گمان کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور سوائے اٹکل پچو، خارا سا یخرصو کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی من گھڑت کوئی چیز جس کی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی فاؤنڈیشن نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو، اپنی طرف سے ایسے من گھڑت خیال آیا، اسی کو عقیدہ بنا لیا، اسی کو عقیدہ بنا کے اسی پر عمل شروع کر چاہ ان یتبعون الا الظن۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ اس سوال کا جواب کہ فما لکم کیف تحکمون، اور پھر اس سوال کا جواب کہ فانا توفکون، پھر اس سوال کا جواب کہ فانا تصرفون، ان سارے سوالوں کا جواب پھر خود اللہ دیتا ہے وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کی اکثریت جو ہے وہ محض اپنے گمان کی پیروی کرتی، بس مجھے خیال آیا اور خیال آیا چاہے وہ میں نے لکھ دیا کتاب کے اندر، ظاہر خیالات اگر کتاب میں لکھ دیں گے چاہے بول دیں گے کیا فائدہ ہے اس کا، اس کی کیا حقیقت ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا مولوی مسئلے بتاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ مولوی جی اس کی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں ہاں جی ہے دلیل، کہاں ہے، کہتے ہیں کتاب میں لکھی۔ کس کتاب میں لکھی ہے؟ لال کتاب میں لکھی۔ کہاں ہے جی لال کتاب؟ پنڈ پڑی، چل نہ پتا کس نے لکھی ہے، کہاں لکھی ہے، کہ کون سی کتاب ہے، بس ٹھیک ہے کتاب میں لکھی، جہاں لکھ دی گئی، جہاں بول دی گئی وہ دین بن گیا، وہ علم بن گیا، وہ دلیل بن گئی۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے وما یتبع اکثرهم الا ظنا، گمان ہیں، اور انہم الا یخرصون، اٹکل پچو باتیں، خود سے من گھڑت باتیں، ادھر سے سغرے قبرے ملائے ہوئے۔ اور سن لیجئے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اللہ اکبر، جو گمان ہے، خیال ہے، ایک طرف گمان ہو، خیال ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دوسری طرف ایمان ہو، ان دونوں کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، وہ حق کے معاملے میں ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں دیتا، گمان کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے دیے ہوئے العلم پر، ایمان کی بنیاد پر، یعنی جو بھی معاملہ کرنا ہے، جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کی بنیاد پر کرنا ہے، اور وہ آتھینٹک نالج ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ گمان بدلتا رہے گا، گمان کی کیا حیثیت ہے؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے معاملے میں یہ ککھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، سوال تو اللہ کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ان اللہ
علیم بما یفعلون، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، یعنی قرآن کی بنیاد وہ نہیں ہے جو تمہارا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے خیالات کو ایک ترتیب دے کے قرآن بنا دیا، یہ ایسا نہیں ہوا، قرآن ایسا نہیں ہے۔ وما کان ھذا القرآن، قرآن ایسا نہیں ہے ان یفتری من دون اللہ، کہ اللہ کے بغیر ہی یہ من گھڑت طور پر بنا لیا گیا ہو، گھڑ لیا گیا ہو، ایسا نہیں۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، جو پہلی کتابیں موجود ہیں ان کو بھی، وتفصیل الکتاب، اور یہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے یہ قرآن، یہ تفصیل ہے کتاب کی، یہ لکھی ہوئی ایک تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ لہٰذا اصل علم کیا ہے؟ العلم ہے، جو رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے اگر نہ آیا ہو تو پھر اس کا مقابلہ ہر اس چیز سے ہے جو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں۔ اس کو قرآن نے دوسرے مقامات پر احوا کہا ہے، ہوائے نفس کہا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور وَإِن تَتَّبِعْ، اگر تو نے پیروی کی، اللہ اکبر، اگر تو نے اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے نازل کردہ علم کو چھوڑ کر، وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے العلم کو چھوڑ کر ان کے خیالات کی بات مان لی، ان کی خواہشات کی بات مان لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، دوسری طرف تمہارے خیالات پر مبنی دین ہے، تمہارے گمان پر مبنی دین ہے، تو یہ دونوں کا مقابلہ کیا ہے؟ ام یقولون افتراء، یہ قرآن کے بارے میں پھر بھی کہتے ہیں حالانکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، رب العالمین کا کلام ہے، پھر بھی کہتے ہیں ام یقولون افتراء، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بنایا ہے تم نے، گھڑا ہے، پھر بھی یہ سوال کرتے ہیں، پھر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ قل، تو ان کو چیلنج کر دو، اگر ان کا پھر بھی یہ اعتراض ہے نا کہ یہ گھڑا ہوا ہے، خود ساختہ ہے، اگر ان کا پھر بھی خیال ہے ام یقولون افتراء، یا پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے بنایا ہے، قل، آپ فرما دیجئے فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ چلو اگر یہ گھڑا جا سکتا ہے تو تمہاری زبان بھی عربی ہے، تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو، بڑے بڑے فصحاء و بلغاء تمہارے اندر موجود ہیں، تم سارے عرب کے بڑے بڑے ادیبوں کو بلا لو، بڑے بڑے شعراء کو بلا لو، اور فصیح اللسان لوگوں کو بلا لو، اور پھر اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کے لا کے دکھا دو۔ یہ تو کھلا چیلنج ہے، یہ تو کھلا میدان ہے، اگر بنایا جا سکتا ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ سکتے ہیں اپنی طرف سے، تو پھر تم بھی ایک گھڑ کے لے آؤ، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہو سارے عرب سے بلا لو، اور بلا کے اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اعجاز القرآن میں سے یہ ہمیشہ چیلنج موجود ہے، اور یہ سٹینڈ کرتا ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے قرآن کو۔ یہ جب کہتے ہیں نا گھڑا ہوا ہے، یہ قرآن کو سمجھے بغیر جھٹلا دیا ہے، قرآن کو کی تفہیم حاصل کیے بغیر جھٹلا دیا۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے، حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کا ان کو علم کا احاطہ ہی نہیں ہوا، یہ احاطہ کر ہی نہیں سکے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو اس کا انکار کر دیتے۔ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی جس سے واقفیت نہیں ہوتی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، جب پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ تھا۔ اب ظاہر ہے ہم بھی بہت ساری چیزوں کا انکار اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، بے خبری بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو لوگ عام طور پر جس چیز کو جانتے نہیں ہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ اس کو مانتے بھی نہیں۔ لہذا ایک مان تو اس کا یہ ہے
کہ چونکہ یہ مانتے، یہ پہچانتے ہی نہیں، انہوں نے یہ پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، پہچان سکے ہی نہیں. لم یحیطوا بعلمہ، اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے آ گیا یہ قرآن، اس کی حقیقت نہیں پتہ چلتی، اس کی فضیلت کا، اس کے اعجاز کا، اس کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے علم کی جو ایویلیویشن نہیں کر سکتے، اس کے مقام کا تعین نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اگر یہ اس کی طرف دھیان دیتے تو پھر مان بھی لیتے.